بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل کو، جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اور آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے تو وہ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری سیف الرحمان، جو کہ مری کا رہائشی ہے، اس نے ہمیں بھیجی ہے۔ سیف الرحمان اپنی ہارر سٹوری میں ہمیں کچھ یوں بتاتا ہے کہ 2009 میں سیف الرحمان کے بھائی کی شادی تھی مری میں۔ سیف الرحمان بتاتا ہے کہ ہمارا گھر مری میں جس جگہ ہے، وہاں صنوبر کے بڑے بڑے درخت اور دوسرے درخت وغیرہ، مطلب بہت خوبصورتی ہے۔ تو بھائی کی شادی میں جب مہمان آنا شروع ہوئے تو جناب ایک رات ان دوستوں نے ٹکا پارٹی کا پروگرام رکھا، وہیں گھر کے باہر برآمدے میں۔ تو ابھی ٹکا پارٹی شروع ہونے میں تھوڑا سا ٹائم تھا، ابھی یہ باہر برآمدے میں کرسیاں شرسیاں سیٹ کر رہے تھے، پورے طرح سے ابھی مہمان آئے نہیں تھے۔ ابھی کچھ مہمانوں نے آنا تھا جو دور کے تھے، لاہور کراچی وغیرہ سے۔ تو جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور آگ پر ابھی قہوہ چڑھایا ہوا تھا کہ قہوہ شہوہ پی لیں، تمام سب لوگ برآمدے میں آ جائیں تو پھر ٹکے لگانا شروع کریں گے۔ تو اتنی دیر میں سیف الرحمان کے کزن، جو کہ سرگودا سے آئے ہوئے تھے، ان کی نظر پڑتی ہے۔ وہ سیف الرحمان کو کہتے ہیں، یار یہ سامنے درخت پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو سیف الرحمان نے دیکھا تو وہ ایک بہت خوبصورت پرندہ تھا۔ سیف الرحمان بتاتا ہے، اس سے پہلے پرندے تو مری میں بہت بہت خوبصورت پائے جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا پرندہ سیف الرحمان بھی پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ تو سرگودا سے آئے کزن نے کہا، یار سیف الرحمان، یہ مجھے پکڑ دینا کسی طریقے سے۔ تو سیف الرحمان نے کہا، یار دیکھ، یہاں تو چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے، اچھا ایسا کر، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی پرندے کے ساتھ، تھوڑا اور اندھیرا ہونے دے، تو تو اور میں پھر ٹرائی کریں گے اسے پکڑنے کی۔ تو دوستو، سیف الرحمان بتاتا ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ تھوڑا سا اندھیرا ہوا تو ہم نے گھر والوں کو کہا کہ ہم تھوڑا سا باہر ٹہل کر آتے ہیں، آپ انجوائے کریں۔ لو جی، سیف الرحمان اور اس کا کزن اختر، جو سرگودا سے آیا ہوا تھا، یہ دونوں اس پرندے کے لالچ میں گھر سے باہر آتے ہیں، اور باہر آ کے سیف الرحمان بتاتا ہے کہ دو میرے سنگی اور مل گئے، انہیں بھی میں نے رلا لیا ساتھ کہ یار یہ مہمان آیا بھائی کی شادی میں، تو یار یہ دیکھیے پرندہ ایک بیٹھا ہوا ہے، اور 2-2.5 گھنٹے ہو گئے اسے یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو جیسی سیف الرحمان کے دوستوں نے پرندہ دیکھا تو انہوں نے کہا، یار یہ پرندہ ہے کہ چیز ہے؟ کہا، یار بڑا خوبصورت پرندہ ہے، اب تو اندھیرا ہو گیا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ تو ایک دوست نے مشورہ دیا کہ مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے اڑاؤ یہاں سے، جب یہ کسی جگہ نیچے چھوٹے درخت پہ بیٹھے گا یا جھاڑیوں میں، پھر ہم اسے قابو کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی انہوں نے اس پرندے کو وہاں سے اڑایا مختلف جگہوں پہ۔ وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن پرندے نے تو ایک ڈائی لگائی اور وہ بہت دور جا کے بیٹھ گیا
اور اب انہیں وہ پرندہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، صرف انہوں نے یہ دیکھا کہ اس طرف جا رہا ہے۔ دوستو، سیف الرحمن بتاتا ہے کہ اب کزن بس پاگل ہوا اس پرندے کے لیے کہ بس یار اس نو پھڑنا ہے کسی طریقے دے نال۔ خیر جناب، گھر سے تو یہ باہر آ ہی گئے تھے، دوست بھی دو شامل ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار چلتے ہیں، اب جہاں پرندہ گیا ہے وہاں تو بہت جنگل ہے۔ تو دوست کہنے لگے خیر ہے یار، اسی پوری کوشش کریں گے تیرے کزن نو یہ پرندہ پھڑ کے دئیے، آؤ چلیے۔ وہ چلتے چلتے جناب ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں اب اندھیرا گپ اور ایسے چھوٹی سی پہاڑ کی چوٹی پہ یہ چڑھتے ہیں کہ اسی طرف آیا تھا۔ خیر بے وقوفی کر رہے تھے، اندھیرے میں کدھر پکڑا جاتا ہے۔ یہ تو سیف الرحمن بھی مانتا ہے کہ بس اس ٹائم ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو دوستو سیف الرحمن بتاتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس چوٹی پہ چڑھے تو اس چوٹی کے نیچے بس جنگل ہی جنگل ہے سارا۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں چھوٹی چھوٹی لائٹیں نظر آتی ہیں۔ تو لائٹیں دیکھ کر ان کا چاروں کا دماغ یہ سوچتا ہے کہ پرندے کی کسی اور پہ بھی نظر پڑی ہے، تو یہ کوئی لائٹ لے کے اسے کوشش کر رہا ہے پکڑنے کی۔ پر دوستو وہ لائٹیں نہیں، وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ وہاں تو جنات کی عدالت لگی ہوئی تھی، جو سیف الرحمن اور اس کے کزن سرگودا والے نے اور اس کے دوستوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب یہ کہنے لگے چل یار اگر انہوں نے بھی پکڑا پرندہ تو کوئی بات نہیں، ہم ان سے یار کچھ پیسے دے کے لے لیں گے۔ اور یہ ان لائٹوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کو گھر سے نکلے ہوئے تقریباً 3-3.5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ یہ کہتا ہے کہ جب ہم ان لائٹوں کی طرف چلتے جا رہے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں لائٹیں ان سے اور دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ تھوڑا سا اور چلتے ہیں۔ تو فوراً سیف الرحمن کے جو دوست تھے وہیں کے مری کے 2 لڑکے، انہوں نے کہا سیف بھائی غلطی نہ کرو، چھوڑو یار، ہم کہاں سے کہاں نکل رہے ہیں، تو یہ مہمان بھی آیا ہوا ہے یار، 100 جانور ہوتا ہے، نکلو۔ سیف الرحمن کا کزن کہنے لگا سرگودے والا یار تھوڑا سا اور چل کے دیکھ لو۔ اب سیف بتاتا ہے کہ وہاں درختوں کے بیچ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 12 سے 15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی کمان ایک بزرگ کر رہا ہے، جیسے وہ ہیڈ ہے اس مجلس کا، اور آنکھیں سب کی ریڈ ہیں۔ تو سیف الرحمن بتاتا ہے کہ جون سی ہم زبان بولتے ہیں مری کی، وہاں سے ہمیں آواز آتی ہے کہ چلے جاؤ جاؤ ادھر۔ بس سیف الرحمن کہتا ہے کہ اس ٹائم تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ کوئی ڈاکو ہیں، لیکن ان میں سے جو سرگودے والا بھائی تھا وہ کچھ زیادہ ڈر گیا اور اس نے وہاں آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا شروع کر دی۔ تو جیسے ہی اپنے قدم سیف الرحمن بتاتا ہے ہم نے اپنے گھر کی طرف موڑے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آواز ان کے پیچھے سے کوئی انہیں دے رہا ہے، ان کے ساتھ چلتے ہوئے دے رہا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو سیف الرحمن بتاتا ہے کہ وہ بزرگ کے پاس جو بندے بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کی ایک قسم کی عدالت لگی ہوئی تھی، اور ایک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک مجرم سر جھکائے ان بزرگوں کے سامنے پیش کیا ہوا تھا، لیکن آنکھیں تو جنات کی ایسی ہوتی ہیں، انسانوں کی نہیں، ان سب کی ریڈ ریڈ آنکھیں تھی۔ تو سیف بھائی نے یہ ہمیں سٹوری بھیجی مری سے کہ میں نے جنات کی عدالت دیکھی ہے لگے ہوئے۔
بہرحال یہ کلمہ پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اپنے گھر کی طرف واپس ہوئے، اور گھر آ کے انہوں نے جب سارا ماجرا سنایا تو سیف الرحمن کے والد بہت سخت ہیں، بہت نمازی پرہیزگار آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا تیرا دماغ نہیں کام کرتا، تو مہمان بچے کو بھی اپنے ساتھ لے گیا کہ ابو یہی کہہ رہا تھا کہ وہ پرندہ پکڑ دو پرندہ، ابو اس سے پہلے ایسا دیکھا نہیں تھا۔ ان کا بہرحال بیٹا یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی تھی، یہاں پہاڑوں پہ اکثر جنات نظر آ جاتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ جنات ایسی جگہوں پہ ہی رہتے ہیں، یہ ویران جنگل ہیں، یہاں درختوں نے پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے جگہوں کو، اور یہ ان کی فیوریٹ جگہ ہوتی ہے۔ یہ سیف الرحمن کے باپ نے بات سمجھائی کہ بیٹا شکر الحمدللہ کرو، تم خیر خیریت سے گھر واپس آ گئے، تم نے وہاں کوئی پتھر نہیں پھینک کے، یا جب تمہیں آواز آئی ہے تم نے کوئی رسپانس نہیں دیا، بس چپ چاپ اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے واپسی اختیار کی، یہی تمہارے حق میں بہتر ہو گیا۔ تو دوستو سیف الرحمن کی سٹوری کیسی لگی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔